ایک ہیں آج کے عمرا اور ایک ہیں امیر مکہ و مدینہ حضرت عثمان غنی. واہ واہ واہ. آج کے عمرا بھی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت سارے شعبوں میں خرچ کرتے ہیں نا، ڈونیشن دیتے ہیں، جی میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی دیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دین کے لیے مال دیتے اور دینی کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا کرتے تھے. یہ بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں. واہ 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 واہ. کہ آپ دین کے لیے دیتے تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ چونکہ میں نے 1000 اونٹ دیے ہیں تو اب میری بات مانی جائے، چونکہ میں نے 100 گھوڑے دیے ہیں تو اب میری بات مانی جائے کہ میں جیسا کہوں گا آپ ویسے چلیں. حضرت عثمان غنی وہ مخلص شخصیت تھے کہ یہاں دیا کرتے تھے اور وہاں گھر میں جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ پر اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ نے آپ کے مال کو قبول کر لیا. تو آج کے عمرا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمارت سے یہ چیز سیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دین کے لیے دے رہے ہیں تو پھر دیندار کو اپنی مٹھی کا رومال نہ بنائیں. کیا بات ہے. آپ دین کے لیے دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اس مدرسے میں چونکہ میں نے 50 لاکھ روپے کا فنڈ دیا ہے تو اس مدرسے کا محتمم میری بات مانے گا، یا اس مدرسے کا جو چلانے والا ہے وہ میرے مطابق چلے گا، یا جب میں آؤں گا تو علماء میرے لیے کھڑے ہو جائیں اور علماء کو میں مٹھی کا رومال بنا لوں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے وہ مقبول نہیں، مردود ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آپ ایک طرف مال دے رہے ہیں، دوسری طرف دین کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں. دین عمرا نے نہیں چلانا، دین علماء نے چلانا ہے. خوبصورت بات مفتی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انفاق فی سبیل اللہ کیا کہ تاجر بھی بڑے، دل بھی بڑا. اچھا ہمارے یہاں جو تاجر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بڑے تاجر، اور اتنا بڑا دل کہ بیر روما کو خرید کر وقف کر دیا، اتنا بڑا دل کہ 1000 اونٹ دے دیے، 100 گھوڑے دے دیے وسعت کے ساتھ. اور وسعت کے ساتھ دینے کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. ہمارے یہاں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ تاجر بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی حیثیت ہوتی ہے 10 کروڑ دینے کی. جس نے دینا 10 کروڑ ہوتا ہے وہ دیتا 10 لاکھ ہے، اور 10 لاکھ دینے کے بعد بھی اس کی جو گردن ہے وہ نیچے نہیں آتی. تو یہاں پر ایسے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ عاجزی کے ساتھ دیں. آپ نے کسی مولوی، عالم، مولانا کے لیے نہیں دیا، آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے. اور یہاں پر علماء ربانیین کی بھی حافظ صاحب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات سے بالکل مستغنی ہو جائیں کہ میرا ادارہ، میرا مدرسہ، میرا سسٹم کسی سیٹھ کے پیسوں کی وجہ سے نہیں چل رہا، اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. عالم ربانی کون ہے؟ جس کے اوپر قال اللہ قال الرسول، بس کسی کے اثر و رسوخ میں نہیں. وہ یہ دیکھے گا قال اللہ کیا ہے، قال الرسول کیا ہے، اور اسے بیان کر دے گا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے کہ آپ بڑے تاجر تھے، بڑے دل کے ساتھ مال خرچ کیا. اور آپ سوچئے کہ کیا شان ہوگی کہ آقا کریم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. یعنی اتنے راضی ہوئے. غزوہ تبوک کا موقع تھا غالباً کہ آپ نے فرمایا کہ ما ضر عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. اور آقا کریم جانتے تھے کہ میرا عثمان ہے، یہ وہی کرے گا جس کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے. لیکن خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. تو گویا کہ آپ نے اپنے مال کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خوشنودی حاصل کی کہ آقا کریم آپ سے خوش ہو گئے. اور آپ نے فرمایا عثمان من اہل الجنہ، میرا عثمان جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے مصطفیٰ. سلامت رہیے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا